آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ گندی زبان، گندے لوگ، گندے کام اور گندی ویڈیو، یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس پر میں آپ کے ساتھ آج دل دی گلاں کرنا چاہنا، بینگ پاکستانی بات کرنا چاہتا ہوں، بینگ ایک لا ابائڈنگ سٹیزن بات کرنا چاہتا ہوں کہ یار آخر ایک گند کدوں مکے گا، ہم کب تک اس معاملے کو لے کر چلتے رہیں گے، اس سارے معاملے پر میں بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ اعظم سواتی صاحب جو کہ سابق وفاقی وزیر رہے ہیں، ریلوے کے وزیر تھے، اس سے پہلے بھی یہ مختلف وزارتیں ان کے پاس رہی ہیں، یہ بھائی صاحب امریکہ نہیں جا سکتے، کہا یہ جاتا ہے کہ امریکہ پائن نہیں جا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وقت کو فراڈ کر کے نسے ہیں، پتہ نہیں کیا فراڈ ہے، لیکن وہاں سے فراڈ کر کے بھاگے ہوئے ہیں۔ کچھ اس طرح کا بھی فراڈ انہوں نے کیا تھا کہ $5,000 کا نوٹ کٹتا سی انہوں نے پھڑ کے کہ $5,000 کا نوٹ میرے تو لے لو یا $10,000 کا نوٹ لے لو، اس طرح کر کے بھی کوئی باتیں ہیں ان کے متعلق، یعنی ان کی کوئی ریپیوٹ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ جناب اعظم سواتی بڑا جینون آدمی ہے، ایون پی ٹی والے بھی نہیں کہتے، کیونکہ یہ بھائی صاحب جب امریکہ سے آئے تو سیدھے یہ مولانا فضل الرحمان کے چرنوں میں لینڈ کیے، وہاں سے ہوتے ہوئے پھر ادھر ادھر تکے تکے کھانے ہیں، فائنلی یہ آ کے تو جو ہیں کلائنٹ بن گئے، کیا نام ہے ان کا، عمران خان صاحب کا، تو عمران خان کے چرنوں میں بیٹھے ہوئے۔ بھائی صاحب کو کل رات گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ سر یہ ہے کہ جناب نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے جو شہباز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز شریف صاحب جو کہ رہا ہوئے ہیں، بری ہوئے ہیں، باعزت بری ہوئے ہیں ایک ایسے کیس میں جو کہ کیس سرے سے بنتا ہی نہیں تھا، لیکن ان تکیشی نہ بنایا گیا۔ شہزاد اکبر صاحب، عمران خان صاحب، چونکہ انہوں نے وعدہ کیتا سی کہ اسی انہوں نے روانا ہے، ہم نے ان کو کسی بھی صورت آزاد فضا میں سانس نہیں لینے دینا، یعنی عمران خان صاحب نے جس طرح کا کیس بنایا اسے لگتا ہے کہ وہ بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ پتہ نہیں، میں نے نہیں پتہ ویسے کہ شہباز شریف یا میاں نواز شریف نے ان کی فیملی کے ساتھ کیا ایسا کچھ کیا ہوا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو ان نے سارے نے مدد ہی کی تھی عمران خان دی، اس کا کاروبار چمکایا بہن میاں شریف نے، یہ شہباز شریف صاحب کے والد صاحب نے 50 کروڑ روپے دیتا بہن، ٹھیک ہے، زمین دیتی، لکھا ہوا ہے وہاں پہ چلے جائیں۔ ان کا کاروبار ہے نا شوکت خان ہاسپٹل جو ہے وہ ایکچولی ان کا کاروبار ہے، خاندانی کاروبار ہے، لوگوں کو پیسے اکٹھے کر کے کاروبار کیتا بھائی نے، ہر سال 9 ارب روپیہ وہ لوگوں سے اکٹھے کرتے ہیں۔ خیر یہ بحث الگ ہے کہ میں کیوں اس کو کاروبار کہہ رہا ہوں، اس پہ پھر کبھی بات کر لیں گے، مگر میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ شہباز شریف یا نواز شریف، آصف زرداری یا باقی جو سیاستدان ہیں انہوں نے اس کا برا کیا کیا، لیکن جس طریقے سے یہ انتقام جو ہے وہ لینے والا حرکت انہوں نے کی ہوئی تھی، وہ کیس بنایا سر، اس کیس میں عدالت نے بری کر دیا۔ یہ خاک سر جو مطلب آپ کے سامنے اس کو بات کر رہا ہے، میں نے یہ خبر آپ کو دی تھی جب چلان فائل ہوا تھا نا، تو میں نے تب بتایا تھا کہ حضور اس کیس میں انہوں نے لکھ دیا کہ اس میں کسی جگہ پہ منی لانڈرنگ، شہباز شریف یا حمزہ والے پاسے وہ کوئی چکر ہی نہ پیسے آئے نے انہوں نے اکاؤنٹ چ، نہ انہوں نے اکاؤنٹ چ پیسے گئے نے، لہٰذا انہوں نے خام پایا اور 25 لاکھ روپے کا ٹوٹل کیس بنایا تھا، رولا پائن 16 ارب دا، 40 ارب دا، 24 ارب دا، پتہ نہیں کنے کنے اربا دا بنایا سی، اس میں ہو گئے سر وہ بری، آن میرٹ بری ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چلان کا فائل ہوا، یہ چلان فائل ہوا جب عمران احمد خان نیائی صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے، ڈاکٹر رضوان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ایف آئی اے کے وہ ڈائریکٹر تھے، ان کے دور میں یہ چلان فائل ہوا تھا۔ اس چلان فائل ہونے کے بعد ڈاکٹر رضوان صاحب نے کہا جی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ کینسر سروائیور تھے، تو انہوں نے کہا جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے لہٰذا مجھے چھٹی دے دیں، تو انہوں نے چھٹی لے لی تھی، جو کہ ان کو چھٹی دے دی تھی وزیر اعظم عمران خان کے دور میں مل گئی تھی۔ اچھا بعد ازاں ان کی کہیں ڈیتھ ہو گئی، تو پاتا ہوئی پرچہ کاٹتا پڑ کے شہباز شریف تھے کہ دیکھ لو مارتا رہنا پڑ کے، خیر وہ ایک ریکارڈ کی باتیں ظاہر ہے اور ہیں، تو سوشل میڈیا پہ چیزیں اور چل رہی ہوتی ہیں۔ اب وہ جب کل بری ہو گئے تو یہ اعظم سواتی صاحب نے اس پر باجوہ لکھا، اور ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ کو انہوں نے کر کے کہا کہ تم نے کس طرح چوروں کو رہا کروا دیا، اس طرح کا ایک ٹویٹ جو ہے، یعنی جنرل باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف کو انوالو کرنے کی کوشش کی کہ جناب آپ نے یہ رہائی کرائی ہے۔ اچھا اب اعظم سواتی صاحب کے اس ٹویٹ کے بعد گرفتاری ہو گئی ہے۔ پہلے کہا جاتا رہا کہ جناب ان کی چونکہ وہ کئی کیسوں میں انوالو ہیں، منی لانڈرنگ کے کیس میں انوالو ہیں تو ادھر سے پھڑ لیا ہوئے گا، پھر بعد پتہ چلا کہ نہیں بھائی صاحب نے ایسے کے وچ پھڑیا گیا، اور انہوں نے کہا میڈیا کے سامنے بات کرتے ہوئے کہ میرے کپڑے
اتار کے مارا گیا ہے, مجھے ننگا کر کے مارا گیا ہے. مطلب کہنا ان کا یہ تھا, حالانکہ لگتا نہیں تھا کہ انہیں مار پڑی ہوئی ہے, کیونکہ جس وقت کوئی بندہ پھڑیا جائے اور جنرل کسی جرنیل دے خلاف گل کرتا پھڑیا جائے تو جس قسم کا ٹھڈا پہنتا نا پائن, وہ بندہ پھر سیدھا کھلو نہیں پاتا. انہوں نے پے ہی نہیں ٹھڈے. میں آپ کو یقین کیجئے, بالکل جینوئن بات کہہ رہا ہوں, ان میں سے کسی کو ابھی تک نہ ٹھڈا ہو جا پیا, نہ چپیڑ پئی ہے, نہ کوری کسی نے پائی ہے. یہ انہوں کوری پئی ہے نا, انہوں چ کوئی بندہ گھروں نہ نکلے. جنیاں گلاں کرتے ٹویٹر تے بھی یہ سب سونگ دے انہوں سارے, لیکن ابھی تک سر لاڈلے ہیں. کبھی مکمل ہو جاتے ہیں, کبھی تقریباً ہو جاتے ہیں, بس لاڈ کدی بہت ودیا ہوتا ہے, کدی کٹیا ہوتا ہے, کدی درمیانہ ہوا ہوتا ہے. اس طرح کا سین فی الحال چل رہا ہے, اس لیے اتنی باتیں کر رہے ہیں. اچھا, اب وہ اعظم سواتی صاحب کے حق میں ہمارے کچھ دوستوں نے ٹویٹس کیے ہیں کہ جی اگر ٹویٹ کرنا, طنز کرنا, ناقدانہ رائے دینا جو تب اگر درست تھا, یعنی جب عمران خان کے دور میں کی جاتی تھی اور اس پر مقدمہ درج ہوتا تھا, تب اگر یہ حرکت غلط تھی تو آج بھی غلط ہے. اصولی طور پہ بات تو بالکل درست ہے کہ اگر تب تنقید کرنا جائز تھا تو اب بھی تنقید کرنا جائز ہے. تب اگر جو ہے جنرل باجوہ یا آرمی کے اوپر لوگ بات کرتے تھے جائز تھی تو آج بھی جائز ہے. لیکن ایک فرق ہے حضور, وہ فرق میں بیان کرنا چاہتا ہوں. فرق یہ ہے کہ تب جو لوگ بات کرتے تھے وہ جنرل باجوہ, جنرل فیض یا پاکستان آرمی کے پولیٹیکل رول کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے, کیونکہ آئین کے تحت ان کا یہ رول نہیں تھا. جب سے وہ اس رول سے انہوں نے اپنے ہاتھ کھینچا ہے اور باقاعدہ اعلان کر دیا کہ جناب ہم اب اے پولیٹیکل ہیں, ہم نیوٹرل ہیں, اس کے بعد ان کو اس غیر آئینی اقدام کی طرف اکسانے کی, ورگلانے کی جو مسلسل کوشش ہو رہی ہے وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے. خود عمران خان نے کی ہے, 70 باری کی ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں ان سے کہ آپ کیسے چوکیدار ہیں, کہتے چوری ہو رہی تھی رام نے بیٹھے ہو, ٹھیک ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور یہ ورگلانے کا پرچہ ہونا چاہیے کہ یہ آئین سے آپ انحراف کریں, اس چیز کی باقاعدہ ترغیب دے رہے ہیں. اور یہ جو کل سواتی صاحب نے کیا ہے اپنا ٹویٹ, اس کو آزادی اظہار کے اس کیٹیگری میں فعال نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ آئین کی خلاف ورزی جو ہے اس کے مرتکب ہو رہے ہیں. یہ بات یہ ایکچولی الزام لگا رہے ہیں جنرل باجوہ کے اوپر کہ پائن تسی انہوں سزا تو بچایا, تسی بری کروایا. وہ ایکچولی اس ٹویٹ کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آزادی اظہار ایک اور چیز ہے, الزام لگانا ایک دوسری چیز ہے. اور پھر اگر آپ یہ کہیں کہ آپ آزادی اظہار کو اس لیے استعمال کریں کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ آپ غیر آئینی کام کریں, تو اسی آئین کے تحت جو آپ کو آزادی ملی ہوئی ہے بات کرنے کی, تو سر اسے آئین دے پھر روک بھی لائیے, اسے شیک کی چلائیے ضرور, ٹھیک ہے. لہٰذا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے دوست اس کو آزادی اظہار کے زمرے میں لے رہے ہیں, مہربانی کریں ذرا تھوڑا سا آؤٹ آف بریکٹ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ پائنے بڑے عجیب و غریب قسم کے کریکٹر جو ہے نا ان سے پالا پڑ گیا پاکستان کا, اور ان کو مسلسل جو ہے انرجی پیچھے سے دی جا رہی ہے. ایسی قوتیں بہرحال پاکستان کے اندر ہر وقت ہی موجود رہی ہیں جو اس طرح کے کریکٹرز کو مسلسل انرجی دیتی رہتے ہیں. یہ اگر ایسا نہ ہوتا تو بہو جی یہ ہر دفعہ جڑا نس کے جانا ہے تو ضمانت ہو جاتی ہے, ہر دفعہ نس کے جانا ہے تو ریلیف لب جاتا ہے. اینے ریلیف پائے نے ایڈی چھیتی تے کسی نے بھی لبتے, یہ کیوں لبھی جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ پیچھے سے کہیں نہ کہیں پائے نا انرجی جیڑی ہے نا وہ جاری ہے, ٹھیک ہے. کتنا کتنے وٹامن ڈی, ای, اے, بی, سی, بی بارہ انجیکشن ٹھکی جا رہے ہیں پائے نو, اسی لیے ابھی تک یہ بول رہے ہیں. ورنہ آپ یقین کریں ابھی آج چونکہ 13 اکتوبر ہے, کل 12 اکتوبر گزر گئی. آپ جب فوجی جو ہیں وہ ایکٹ کرتے ہیں نا پائے نا, تو پھر نہیں کوئی بہت مشکل والی گل ہوتی ہے کہ اتنے بندہ کھلو جائے. کوئی آپ اگر دیکھیں تو جو جمہوری لوگ ہیں ان کی سٹرگل کو ایویں نہیں لوگ دنیا سلام کرتی, انہیں بیچارے تو کچھ کسی نے ہی کیا ہی نہیں, اینی گھبرائے پھرتے ہیں. لیکن انہوں نے پاکستان کی وہ حالت کر دی ہے, دنیا بھر میں بدنام کر کے رکھ دیا. میں سچی بات ہے بہت زیادہ ایک کیا کہتے ہیں لینیٹ رویہ رکھنے والا آدمی ہوں, لیکن جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں نا اس کے بعد بنتا نہیں ہے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رول رعایت کرنا. لیکن اگین ظاہر ہے میں کوئی قاضی نہیں, میں کوئی کیا کہتے ہیں جج نہیں ہوں, میں کوئی جناب جرنیل نہیں ہوں جہدے ہاتھ کوئی طاقت ایسی نہیں کہ میں کوئی سزا سنا سکتا ہوں. مگر میں اتنا ضرور
समझता हूँ कि जो ये कह रहा है ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। मिसाल के तौर पे जो मैंने कहा ना, गंदी ज़बान, गंदे लोग, गंदे काम। अब गंदे काम ज़रा सुन ले सर, इनके गंदे काम इनके ये हैं। इसहाक डार साहब जिस काम गए हैं इधर अमेरिका के अंदर पाए ना, वो काम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़रूर, इसलिए कि IMF के साथ उनकी सालाना मीटिंग है जिसमें वो गए हैं। अगर वहाँ से आपको रिलीफ नहीं मिलता, IMF कहती जाओ ना जो असी ताड़ी गल नहीं मननी और जेड़े मारे ते साइन किते है उस साइन ते पूरा उतरो, तो सर आप यकीन करें पाकिस्तान के पास साह लैन नूं टाइम नहीं होना, इतनी बुरी हालत हो जानी है हमारी। और उस काम के लिए डार साहब वहाँ पे गए हैं। जब आप इतनी अहम तरीन जिम्मेदारी के साथ वहाँ पे किसी मीटिंग के लिए जाते हैं तो आपका एक माइंड बना होता है, आपने पॉइंट्स दिमाग में रखे होते हैं। जाते ही आपकी मीटिंग होती उत्ते पैन उतरते तानू अगर कोई पै जाए, 2-4 गंदे दाने जड़े हैं ना, गंदे नग PTI के, वो वहां पर मौजूद थे और उन्होंने इसहाक डार साहब को वहां पर डिस्टर्ब किया। डार साहब ने भी आगे से रिएक्ट किया। वहां पर डार साहब के साथ 1-2 लोग आए हुए थे उनको रिसीव करने के लिए, उन्होंने फिर को चंगियां सुनाइया उन्होंने, और मतलब है कि मां भैन एक करने लिए जी ना वो हरकत की थी। लेकिन वो वीडियो बनी, उस वीडियो को सब तरफ फैलाया गया और फैला कौन रहा है? UTI कौम फैला रही है। बदनामी किसकी हो रही है? पाकिस्तान की हो रही है। यानी जो शख्स वहां पर खड़ा हो के ये गंदी बकवास कर रहा था उसकी तो शक्ल किसी ने नहीं देखी और ना वो कोई ऐसी शख्सियत होगी, ठीक है। लेकिन बदनाम कौन हो रहा है? पाकिस्तान, क्योंकि डार साहब वहां पर मीटिंग करने गए पाकिस्तान के लिए, वो जाती मुलाकात पे नहीं गया होते, वो को डेट मारन नहीं गया वहां पर, उसने पिंकी पीरनी को टाइम नहीं दिया हुआ था जरूर माजरत के साथ, ठीक है। वो वहां पर किसी भी तरह से किसी खलाई मखलूक को मिलने नहीं गया था, ठीक है। वो वहां पर गए पाकिस्तान का केस लड़ने के लिए कि भाई साडा अद्धा मुल्क डुबया है ते बुरे हाल ते भोंके दिहाड़े ने, उत्तों गैस दे जेड़े ने असी साइन नहीं किए टाइम के उत्ते। इमरान खान साहब क्योंकि नशे च सन ना, मुसलसल नशा सी इक़्तिदार दा, उसमें धुत थे, उन्होंने नहीं साइन किए थे और गैस इस दफ़ा हमारे पास नहीं होगी तो साढ़े बहुत बुरे हाल हो जाएंगे। तो मेहरबानी करो हमें ये जो है ना थोड़ा सा आप रिलीफ दें। अब अगर मैं, जाहिर है मैं कई बार पहले कह चुका हूँ कि मैं कोई इतना ज़रा क्या कहते हैं इकॉनमी का माहर मुहर नहीं है, लेकिन मैंने 2-4 लोगों से पूछा है, कल भी मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर डार साहब को वहाँ पर कामयाबी नहीं मिलती हजूर से पाकिस्तान लिए राह कोई नहीं और हमारे लिए सिर्फ अंधेरे हैं फिर, तो लिहाजा दुआ करें भट्ट साहब कि डार साहब गए हैं वहाँ पे तो कोई कामयाबी लेके आन, फिर तो कोई उम्मीद है बेहतरी की, वरना फिर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो जो फिर आगे हालात खराब बता रहे हैं ना, वो सर मैं अपने मुंह नहीं दस सकता। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे कि वो हालात ख़राब हो। अच्छा, अब एक रवैया ये है सर, एक रवैया यूथियों का मैंने आपको बता दिया ये है, और दूसरा रवैया अब मैं आपको बताने लगा हूँ जो कि जुनेद सफदर का तरबियत का असर होता है। मरियम नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है उनकी तरबियत ही है ना। वैसे कैप्टन सफदर की तरबियत घट लगती मैं, क्योंकि अगर कैप्टन सफदर की तरबियत होंगी ना तो वह भाएन जो ना मुंडा चंगा भला फिट है माशाअल्लाह, एडी दी हाइट है 6.5 फुट से काम कोई होर तरीके ना किया होंदा उन्हें, लेकिन वो तरबियत मुझे लगता है जो है वो माँ की ज़्यादा है। और उसके नतीजे में जुनेद सफदर साहब की एक वीडियो जो है वो वायरल हुई है। उस वीडियो में एक लड़का है शयान अली, इस तरह के 2-3 और यूथियाई करैक्टर है, उनके साथ जुनेद साहब बात कर रहे हैं, वो दोनों वो साहब भी बात कर रहे हैं। और जुनेद उन्हें कह रहे हैं जी आपका राइट है, आप एहतजाज करना चाहते हैं, आप मेरे खिलाफ बात करना चाहते हैं, करें, लेकिन ज़रा तमीज़ के दायरे में रह के करें, तहजीब के दायरे में रह के करें। और आगे से शयान कह रहा है जी आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करते हैं, हमारा राइट है, कहते हैं जी बिल्कुल करें। अब बड़े आराम से बात हो रही है, इस दौरान अचानक जो है वो कोई जुनेद के गार्ड शायद आ जाते हैं और जुनेद के गार्ड आकर कहते हैं कि आप यहाँ पर खैरियत से खड़े हैं, तो वो बताते हैं कि हाँ मैं अपनी मर्जी से खड़ा हूँ। इस दौरान एक यूथियाई जो खातून कोई वो बना रही थी ना, अपना वीडियो बना रही है सारे मामले की, उसने अचानक से चीखना शुरू कर दिया और फिर वो गार्ड उससे वो छीनने की कोशिश करते हैं मोबाइल वगैरह। लेकिन जो सारे केस के अंदर में आपको सीन में जो अहम बात है वो ये है कि जुनेद सफदर वहाँ पे खड़ा है, उसकी माँ के खिलाफ जिस किस्म की ज़बान यूथिया इस्तेमाल करते हैं, उसके नाने के खिलाफ जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, वो नौजवान है, ज़ाहिर है मुंडे की कितनी उम्र होगी, 23 साल 24 साल 25 साल उम्र होगी, ठीक है। वो इस जवानी में और ताकत में होने के बावजूद वो कितनी तमीज़ और तहजीब से बात कर रहा है। और यूथिया देखो यार, ये डार साहब पाकिस्तान का केस लड़ने गए हैं, ए जरा आज़म स्वाति है भाई साहब, यार आप
نوٹ کریں کہ اے بھائی صاحب جڑے نے انہوں نے ریلوے کا ستیہ ناش کیا، برباد کیا ریلوے کو، اس کے پاس جیڑی وزارت آئی انہیں ستیہ ناش کیا۔ یہ وہ گائے، آپ کو یاد ہوگا ایک گائے غریب آدمی کی چلی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ بھائی صاحب نے اس گائے کے چکر میں کیا کر دیا تھا اپنی زمین کے اوپر، اور پھر اس کو ثاقب نثار نے کس طرح سے ریلیف دیا تھا، بچایا تھا۔ تو یہ سر یہ پورا گینگ ہے، پورے کا پورا گینگ ہے جس کے نرغے میں پاکستان ہے، اور ان سے پاکستان کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کرے کہ جو لوگ ابھی بھی ان کو انجیکشن لگا رہے ہیں نا طاقت کے، اور انہوں یہ تکر کوری نہیں پہن دے رہے، ان کو اللہ تعالیٰ عقل دے، ہدایت دے کہ یار بس کر دو، بس کر دو، بڑی ہو گئی پاکستان نال، اب اس کو مزید برداشت نہ کریں اور انہوں نے کنیکشن کٹے جان۔ لیکن اللہ ہدایت دے سکتا ہے سر، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ گندی ویڈیو ہو تو وہ بھی پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہے، عمران خان کہتا ہے میری گندی ویڈیو بڑھنی، ٹھیک ہے، گندیاں گالاں کڈن لی ویڈیو ہوئے وہ بھی پی ٹی آئی تو ریلیٹڈ ہے، اے گندے کماں لی ویڈیو ہوئے وہ بھی پی ٹی آئی تو ریلیٹڈ ہے۔ وہ پائے نے کی گند جا پال لیا ہے، جن نے بھی پالیا ہے وہ خدا دا واسطہ ہے، کوئی سوچو اے گند جان کی میں چھٹانی ہے۔ میں تو کم از کم یہی سمجھتا ہوں، آپ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، جو بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔